کارگل میں کیا بتایا کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے, آپ وہاں جا کے جنگ لڑیں اور دوبارہ لے لیں اس خطے کو. کہتے ہیں کہ 600 لوگوں نے بارڈر کراس کیا, 400 کی لاشیں بھی نہیں اٹھائی ہیں آپ نے, وہیں پہ پھینک کے آ گئے کیونکہ آپ نے مانا ہی نہیں ہے ہمارے بندے. اب آپ کو تمام ایئرپورٹس پہ بلڈی کہہ کے تو بلایا جاتا ہے, اور کیا رہ گیا یار؟ آپ کا وزیر اعظم تو ننگا ہو کے تلاشی دے کے جاتا ہے, اور کیا رہ گیا ہے؟ کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے بم بنائیں گے, تو گھاس کھا رہے تھے, بم تو بنا لیا لیکن اس سے روٹی تو نہیں کھا سکتے نا, ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ, کچھ نہیں کر رہا ہمارا. ملک میں ادارے کمزور ہو رہے ہیں, توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہے ہیں, معیشت زبوں حالی کا شکار ہے, معاشرہ تقسیم اور ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. ہمارے سامنے آئی ایم ایف کی آج ایک رپورٹ بھی ہے جس میں ہوش ربا انکشافات اور بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی حالت ان کو سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. جس قوم کی روایت یہ ہے کہ مجھے ادھار مل جائے تو میری زندگی بچ جائے گی اور مجھے قرض مل جائے تو میری زندگی بچ جائے گی, میں اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر کے دیتا ہوں, وہ کبھی تاریخ میں ترقی نہیں کرے گی. اب بھی یہی ہے کہ جی ہمیں کولڈ وار کی سٹیٹ میں ہندوستان سے, بھائی دے ڈونٹ گیو اے ڈیم, وہ اتنا سافٹ ویئر بیچ رہے ہیں جتنا آپ کا جی ڈی پی ہے. تخمینہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں 20-30 لاکھ لوگوں کی غربت, خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے, تو صرف فلڈز کی وجہ سے اب شاید 1 کروڑ لوگ اور جو ہیں وہ خطۂ غربت کے نیچے جا چکے ہیں. بھارت کا ہمارا کیا مقابلہ رہ گیا ہے؟ اس کے ریزرو دیکھیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم تو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے. اسٹیٹ آف مہاراشٹرا کا پورا جو جی ڈی پی ہے پاکستان سے زیادہ ہے ایک اسٹیٹ کا. ان کا گوا کا جو ٹورزم ہے آپ کے پورے ملک کا پچھلے 10 سال میں نہیں. 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ ہم غلط راستے پر ہیں, وی آر آن دی رانگ ڈائریکشن. سر کیسا لگتا ہے کہ مطلب فیلنگ کیا اندر سے آتی ہے؟ فیلنگ یہی آتی ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ, اپنے بچے جو ہم نے تو گزارنی جو گزارنی ہے, جو ہمارے بچے ہو رہے ہیں تو کر کے ان کو باہر بھیج دیں. دوستوں بھی ہیں یوٹیوب پہ ویئر سرنڈر کر رہے ہیں دونوں طرف کی, انڈین آرمی جو ہے دفن کر رہی ہے. جی 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 ان لوگوں کو. تو وہ اسی لیے کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو یہ ڈاگمیٹک تھنکنگ کا اتنا بڑی پرائز آپ پے کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اب بھی یہی ہے کہ جی ہمیں کولڈ وار کی سٹیٹ میں ہندوستان سے, بھائی دے ڈونٹ گیو اے ڈیم, وہ اتنا سافٹ ویئر بیچ رہے ہیں جتنا آپ کا جی ڈی پی ہے. اسٹیٹ آف مہاراشٹرا کا پورا جو جی ڈی پی ہے پاکستان سے زیادہ ہے ایک اسٹیٹ کا. ان کا گوا کا جو ٹورزم ہے آپ کے پورے ملک کا پچھلے 10 سال میں نہیں ہے, 1 سال کا جو ان کا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسا جائنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ان سے بات کریں گے. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم مین. اپنے آپ کو اینالائز تو کریں کہ آپ کا سائز کیا ہے انٹرنیشنلی. $1 ارب آئی ایم ایف سے نہیں مل رہا تو آپ کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ اسٹینڈ اسٹل پہ کھڑی ہوئی ہے. کم کارڈیشن کے پاس زیادہ پیسے ہیں دین 40 کروڑ لوگ جن کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے. ایسے اٹ از سو شیمفل. آئی مین اس کو لائک people don't even respect her intellectually. Even then she has more money. تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہر وقت خطرے میں ہے فیتھ ہمارا. بھائی 98% آپ ہی ہو, اینڈ اسٹل یو آر سو ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ اشر ہو گیا. مائنورٹیز نہیں بچیں بھائی یہاں پہ, تو ابھی وہ خطرے میں ہیں. تو یہ ہے کہ جو اصطلاح بدل دی گئی, کام کیا گیا اس کے اوپر, اسی لیے ہر اس آئیڈیا سے خوف آتا ہے جو آپ کو سیکولر آئیڈیلز کی طرف لے جائے. What do you think کہ پاکستان اس ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ چیلنجز ہمارے کیا ہیں؟ اس ڈیکیڈ میں تو خیر ایک تو پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطلب کاربن کاپیز ہیں پچھلی ڈیکیڈس کی, کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو پہلے دن سے نازک موڑ تو سنتے ہی آ رہے ہیں آپ بھی میں بھی, کہ وہ موڑ ہی نہیں ختم ہو رہا. میرا خیال ہے کہ گول چکر ہے, شاید کچھ اور ہے. تو وہ سرکولر پرابلمز آتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ کی ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں, ڈیفالٹ ایک نارمل اسٹیٹ تھی, ڈیفالٹ ختم ہونا اب نارمل تھا, کیونکہ پہلے دن سے پیسے کمانا تو نہیں سیکھے. تو تھوڑی سی تاریخ پڑھیں, آئیڈیا ہو جائے گا کہ جیسے ہی ڈیفالٹ ہونے لگتا ہے پاکستان تو کوئی جنگ لگ جاتی ہے. پاکستانی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, کیونکہ یہ ملک ہی صرف جنگ کی اکانومی پہ چلتا ہے. تو وہ نیچے کہتے ہیں نا کہ ان دا ٹائمز آف پیس اے واریر اٹیکس ہمسیلف. سو پاکستان از دیٹ مین دیٹ ان دا ٹائمز آف پیس اٹ اٹیکس اٹ سیلف. کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب تلواریں خریدی ہوئی ہیں, کس پہ حملہ کروں, تو اپنے آپ ہی کر لیتا ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس کوئی وہ فورس کو چینلائز کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو پہلے دن سے ایک انسٹیٹیوشن پہ انویسٹ کیا, اس کو بڑا کیا. جب اس سے کام لینے کی باری آتی ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ بھوکے مرتے ہیں, کیونکہ ڈالر وہیں سے آتے تھے. تو جو بھی بات کرے پاکستان بڑا بہتر تھا پہلے 60s میں, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, ڈالر آ رہے تھے باہر سے اس لیے تھا. اس کے علاوہ 80s کی آپ بات کرتے ہیں تو افغان جنگ لگی ہوئی تھی اس لیے تھا. 98 میں ڈیفالٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, فارن کرنسی اکاؤنٹ, بالکل فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو گئے, کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے بم بنائیں گے, تو گھاس کھا رہے تھے, بم تو بنا لیا لیکن اس سے روٹی تو نہیں کھا سکتے نا, ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ, کچھ نہیں کر رہا ہمارا. جاپان جرمنی کے پاس بم نہیں ہے, ورلڈ لیڈرز ہیں وہ. ہمیں ہماری جو قوم بیسکلی قوم کو ہمیں یا تو ہمیں انہوں نے نک کے کوکے کے مگر لگایا ہوا ہے یا مہنگائی کے مگر لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھارت سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل زیرو ہے ان کے آگے. ایک حقیقت ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ان کی گروتھ ہمارے سے کوئی 1000 گنا زیادہ ہے.
وہ ہمارے سے ہر معاملے میں آگے. آپ ان سے ان کے اسپیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیس ڈالا, لیکن ان کے لاسٹ 5 ایئر میں آپ ان کے انجینئرس, ڈاکٹرز اور ان کے سافٹ ویئر انجینئر دیکھیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ان کے تقریباً ہر پورے دنیا میں ورلڈ جہاں بھی جائیں گے آپ کو انڈین پڑھا لکھا ملے گا, اور جو ہمارا طبقہ ہے, پاکستانی طبقہ ہے, وہ تو یا ملازم ملے گا, یا وہاں پہ باہر گارڈ ملے گا, یا وہ کہیں مزدوری کر رہا, اور ہمارے سے وہ بہت زیادہ